میں تو کہہ رہا ہوں خدا سے بات کرنی ہے، احکم الحاکمین سے بات کرنی ہے. کیسے ہوگی؟ پوچھو مولا علی سے. کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میرا رب مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں. کیا ٹو وے کانورزیشن ہے یار. نو بڈی بٹوین می اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، نو سیکرٹری، نو ٹائم لمٹ. جتنی بات کرنی ہے کرو نا. ہاتھ اٹھاؤ اکیلے میں، کبھی کبھی تہجد میں بیٹھا کرو. یہ مسجد میں بھی آ کر نا کونا پکڑ لیا کرے، کبھی کبھی فوراً چلے جاتے ہیں لوگ، اور اللہ سے باتیں کریں. اے اللہ پریشان ہوں، اے اللہ بیمار ہوں، پھنس گیا ہوں مولا، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، روزی کے مسائل ہیں، بیماری کے، جو آپ کے دل میں اللہ سے بات کرو. آپ یقین کرو وہ دینے والا ہے. وہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. جس دن اللہ پر آپ کا بھروسہ بڑھ گیا نا، آپ کو دعا کا لطف آ جائے گا. آپ اللہ سے پتہ ہے ایک اور بڑی پیاری قرآن پاک کی آیت کا جز ہے، وہ کیا ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے سارے کام اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں نا یار میں آج گیا تھا بھائی فلاں جگہ فائل جمع کرا کے آیا ہوں، مسئلہ حل ہو جائے گا، بہت بڑی شخصیت کو دے کر آیا ہوں فائل. جب آپ یہ پڑھو گے نا تو دل سے آواز آئے گی فائل جمع کرا دی اللہ کی بارگاہ میں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. تو یہ دعا میں شامل کرے اس وظیفے کو، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنا سیکھو. اب ایک وسوسہ، یار مولانا صاحب کہہ تو رہے ہیں دعا تو کرتا ہوں، مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا. مکے جا کر بھی دعا کی، مدینے جا کر بھی دعا کی، فلاں مزار شریف میں بھی کی، فلاں بزرگ سے بھی کروائی، 10 سال سے دعا کر رہا ہوں، مسئلہ تو حل ہی نہیں ہو رہا. آپ کہتے ہیں اللہ سے مانگو اللہ دے گا. اب شیطان ہے نا، کوئی نہ کوئی تو دماغ میں بات ڈالے گا. پہلے تو اللہ سے جب محبت کر لو گے نا، تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ میرا رب دیکھ رہا ہے نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاوا ہوں. اللہ نے اگر میرے نصیب میں آزمائش لکھی ہے میں اس پر بھی راضی ہوں، کیونکہ بہت کچھ دیا ہے نا. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد آ گیا. ایک بندہ سر پہ پٹی باندھ کے جا رہا تھا. آپ نے دیکھا سر پہ پٹی بندھی، کیوں باندھی ہے پٹی؟ کہ سر میں درد ہے اس لیے پٹی باندھی ہے. آپ نے فرمایا کبھی صحت کی پٹی باندھی تھی؟ یہ جملہ بہت گہرا ہے، سمجھو اس کو. یعنی یہ آپ اللہ کی ولیاں ہیں نا، یہ اللہ والے نے ان کے نزدیک یہ بھی شکایت ہے کہ سارے شہر کو بتا رہے ہو کہ اللہ نے آج درد دیا ہے. ایک دن درد دیا تو تم پٹی باندھ کے گھوم رہے ہو. 29 دن صحت دی تو لوگوں کو بتایا اللہ نے کتنا دیا ہے. وہ کبھی اس کو آپ نے کاؤنٹ کیا؟ کبھی تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں کھڑا کر دیا تو آپ واویلا کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں. ساری زندگی چھاؤں میں رکھا، کبھی کبھی پرابلم آتی ہے، کبھی کبھی بیماری آتی ہے، باقی زندگی تو عیش کی ہے. تو اللہ سے محبت کرنا سیکھو. تو میں یہ کہہ رہا تھا وسوسہ کیا ہے کہ یار مانگی جا رہا ہوں کام تو ہوتا نہیں ہے. اب میں اس وسوسے کی کاٹ آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. آپ کا چھوٹا بیٹا ہو، بچہ ہو یا بھائی ہو، اس کا گلا خراب ہو جائے، بخار ہو جائے، کھانسی ہو جائے، اور وہ کہے ابو میں نے شربت پینا ہے ٹھنڈا اور آج آئس کریم بھی کھانی ہے. ہاں بھائی بتائیں کھلائیں گے؟ جواب دیں. نہیں کھلائیں. اچھا رو رہا ہے، گر گڑا رہا ہے، نہیں میں نے کھانی ہے آج میں کھا کے رہوں گا، آپ کھلا دیں گے؟ اچھا آپ بھی نہیں کھلائیں گے؟ رو رہا ہے پھر بھی نہیں کھلائیں گے؟ نہیں کھلائیں گے. اچھا اب آپ کا ایک دوست ساتھ بیٹھا ہے، کہے گا یار کتنے ظالم ابو ہو، بچہ رو رہا ہے کھلا دو آئس کریم، کیا ہو گیا؟ آپ کیا رپلائی دیں گے؟ میں والد ہوں، مجھے پتا ہے کب میرے بچے کو کیا دینا ہے. یہی کہتے ہیں نا، میں والد ہوں مجھے معلوم ہے میرے بچے کو کب کیا دینا ہے. اب ذرا دل سے میرا جملہ سننا، تم والد ہو تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. میں رو رہا ہوں، میں گر گڑا رہا ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں، میں سب سے دعائیں کروا رہا ہوں، نہیں ہو رہا میرا مسئلہ حل. ارے مان لو نا یہ میرے لیے بہتر ہے، میرا رب نہیں کر رہا، یہ میرے لیے بہتر ہے. میرے ماں باپ میرے لیے برا نہیں سوچتے، تو وہ خالق اگر اس کو یہی منظور ہے تو یہی میرے لیے بہتر ہوگا. کاش یہ جس دن یہ توکل کا لیول مل گیا آپ کو کبھی کسی پرابلم میں ٹینشن نہیں ہوگی. کام ہو گیا تب بھی راضی رہو گے، نہیں ہوا جب بھی راضی رہو گے کہ میرے رب نے نہیں کیا نا، یہی میرے لیے. میں نہیں سمجھ پا رہا، مجھے نہیں. بچوں کو کہاں سمجھ آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ابو اچھے نہیں ہیں، امی اچھی نہیں ہے، مجھے نہیں دے رہی چیز. ابو امی کو پتا ہے کیوں روک رہے ہیں. ارے میری آپ کی عقل اتنی، ہمیں یہ سمجھ ہے کہ بچے کو کب کیا دینا ہے کیا نہیں دینا. جس نے کائنات بنائی اسے نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے کیا نہیں دینا.
कुछ लोगों को माल उलमा कहते इसलिए नहीं दिया जाता कि वो अमीर हो जाएंगे तो नाफरमान हो जाएंगे, ईमान से हाथ धो बैठेंगे। कुछ लोगों को गरीब इसलिए नहीं बनाया जाता कि वो गरीब होंगे तो फक्र फाका की वजह से इस्लाम से चले जाएंगे। अल्लाह की देन है, अल्लाह की मर्जी है। वह तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा। मैं और आप होते कौन है एतराज करने वाले कि उसको अमीर क्यों बनाया, इसको गरीब क्यों बनाया, इसको लंबा क्यों बनाया, इसको छोटा क्यों बनाया? अरे रब की मर्जी, वो खालिक और मालिक है, हम बंदे हैं, हमारा काम मानना है, हमें उससे मोहब्बत करना है, हमें उस पर भरोसा करना है। खुदा की कसम अगर आज मैं और आप तवक्कुल को पालें, जिंदगी गुजारना आसान हो जाएगा। तो आज के बयान में ये पैगाम लेकर जाओ कि मैंने सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करनी है तो अपने मालिक से करनी है, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा अताएं मुझे दी हैं। अरे मैं जब पैदा नहीं हुआ था, जब से मुझे नवाज रहा है, मैं मां के पेट में था, उसने मेरे हाथ पैर सलामत रखे, मुझे लंगड़ा पैदा नहीं किया, मुझे बगैर हाथ के पैदा नहीं किया। कि बच्चे नाबीना पैदा नहीं होते? क्या दिल के सुराख वाले बच्चे पैदा नहीं होते? मेरे रब ने मुझे पूरा पैदा फरमाया। और सुनो सुनो, किस दौर में पैदा किया? मैं 5,000 साल पहले भी पैदा हो सकता था, मैं किसी और नबी का भी उम्मती बन सकता था। मेरे रब ने बिन मांगे मुझे मेरे नबी का उम्मती बना दिया। ये उस उम्मत में बनाया जिस उम्मत में दाखिल होने के लिए अंबिया तमन्ना किया करते, या रसूल अल्लाह। आप जरा सोचें कि किस कदर हम पर मेहरबानी है। ये हमने मांगी थी? मैंने और आपने क्या पैदा होने से पहले दुआ की थी, या अल्लाह सही सलामत बनाना, अंधा मत बनाना, बहरा मत बनाना, गूंगा मत बनाना, ए अल्लाह मुझे जो है वो नबी पाक का उम्मती बनाना? नोबडी आस्क, हमें तो पता ही नहीं था। हम किसी गैर मुस्लिम माँ बाप के घर में भी पैदा हो सकते थे। नहीं होते बच्चे पैदा क्रिश्चियंस के घर में, ज्यूज के घर में, हिंदुओं के घर में? कितनी मेहरबानी की मेरे मौला ने, मुझे मुसलमान माँ बाप दे दिए। मेरे कानों ने सबसे पहली आवाज अजान की सुनी। अल्लाह की मेहरबानी नहीं है? कोई भजन सुनता है, कोई पता नहीं किधर क्या क्या घंटे सुनता है। मेरे अल्लाह ने मुझे उस घर में पैदा किया, मेरे माँ बाप ने सबसे पहले मेरे कान में अजान सुनाई। इस मेहरबानी का शुक्रिया अदा नहीं करोगे क्या? इस पर इत्मीनान नहीं? कितनी मेहरबानियां गिनवाऊं? जरा थोड़ी देर के लिए सारे मेरे भाई आंखें बंद करें, आंखें बंद करें जल्दी से। अब खोल दें। क्या नजर आ रहा था? कुछ भी नहीं, अंधेरा नजर आ रहा था ना। ये थोड़ी देर सेकंड जो अंधेरा आपके सामने था ना, नाबीना की जिंदगी में सारी जिंदगी अंधेरा होता है। मैं और आप सारी जिंदगी सजदा करें ना तो कम है कि अल्लाह ने आंखें दी हैं। कभी सोचो वो नाबीना जिंदगी कैसे गुजारता है, ना बच्चों को देख सकता है, ना फैमिली को देख सकता है। ईद के दिनों में बच्चे आते होंगे, अब्बू देखो कैसे कपड़े पहने, वो बेचारा अपने बच्चों को भी नहीं देख सकता। हमने कब शुक्र अदा किया यार? अल्लाह तूने आंखें दी, सलामत दी, अंधा नहीं बनाया। ये तो एक नेमत की बात कर रहा हूं, कितनी नेमतें गिनवाऊं? ना शुक्री, शिकवे, कंप्लेन, ऑलवेज कंप्लेन। मोहब्बत करो अपने रब से। अरे बहुत दिया है, बहुत